انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان، انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان۔ رمضان ٹرانسمیشن جو کہ برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم کا حصہ ہے، اور رمضان شریف میں ہم آپ کے لیے خصوصی لے کر آئے ہیں، اس کو دیکھنے کا، ہم سے جڑنے کا بہت شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کا روزہ بہت اچھا جا رہا ہوگا۔ میں زیادہ انٹرو، زیادہ گفتگو سے پہلے آ جاتا ہوں سوالات پر، کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ کب چاند نظر آیا، کب پہلا روزہ ہوا اور کہاں عید ہو گئی پتہ ہی نہیں چلتا۔ کہتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اسی طرح عمر تمام ہوتی ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک سوال چھوڑا تھا علامہ احمد رضا صاحب کی طرف، ہم اسی سوال پر آتے ہیں کہ مسافر کو نماز کس طرح سے ادا کرنی ہے اور اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ اور اس میں ایک سوال، پچھلے سوال کا جواب تو انہوں نے دے دیا تھا، مگر سوال یہ بنتا ہے کہ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو اثر جلدی پڑتے ہیں، جب ہم سفر میں نہیں ہوتے ہیں تو اثر دیر سے پڑتے ہیں۔ میں بریلوی مسلک کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، تو اس حوالے سے تھوڑا سا وضاحت دیجیے گا۔ دیکھیں، اثر میں اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ فقہا فرماتے ہیں کہ اثر میں اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ زرد مائل روشنی جو ہے نا وہ مطلب سورج کی طرف زرد مائل روشنی، مطلب اتنا یہ سمجھ لیجئے کہ جیسا کہ اب فی الوقت جو ہے عصر کا ٹائم، ابھی رمضان مبارک کے ایام میں عصر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 6:30 بجے کے درمیان، 6:30 بجے یا تقریباً 6:32 تک عصر کا ٹائم شروع ہو جائے، تو 6:12 سے پہلے نماز عصر پڑھ لی جائے۔ اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ زرد مائل روشنی ظاہر ہو جائے، سورج غروب کی طرف جا رہا ہو اور زرد مائل روشنی ظاہر ہو جائے، تو اتنی تاخیر نہ کی جائے عصر میں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں، پھر وہی بات میں کہوں گا کہ جب عمرہ اور حج ادا کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں اثر بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ جب یہ وجہ ہے تو ہم بریلوی مسلک دیکھتے ہیں یا دیوبند مسلک دیکھتے ہیں تو یہاں اثر بڑی دیر سے ادا کی جاتی ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مسلک میں تو یہی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عصر کو مؤخر فرمایا، لیکن جو ہے جیسا کہ حضرت نے ایک مثال دی تھی ابھی کچھ دیر پہلے، حضرت نے مثال دی تھی پچھلے پروگرام میں کہ سایہ اصلی جو ہے نا، مطلب جیسے کوئی لکڑی گاڑ دی جائے اور اس کا سایہ اصلی جو ہے نا وہ اس کے برابر ہو جائے، اگر سایہ اصلی غائب ہو جائے تو سایہ اصلی غائب ہونے کے بعد جو خصوصاً شوافے کے جو نزدیک جو ہے نا، شوافے کے نزدیک جو ہے کہ سایہ اصلی غائب ہو جائے، سایہ اصلی کے بعد جو ہے نا عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا موقف اسٹارٹ کریں کہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے نا آپ نے جو ہے نا عصر کے وقت میں تاخیر فرمائی ہے، شوافے کے نزدیک جلدی ہے۔ ڈسٹرب ہو رہے ہیں یار، شور بہت ہو رہا ہے بھائی، بہت شور آ رہا ہے اوپر سے نیچے، نہیں بات کی فہیم بھائی، جاتی یہ جو ڈسٹربنس ہو رہی ہے نا، یقین کریں اس سے بھی جو ہے آنا نا جانا مائنڈ ڈسٹرب شور ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہے بالکل ڈسٹرب ہو رہا ہے مائنڈ۔ سب بلائنڈ ہو جاتا ہے بندہ بالکل۔ کلوز ہو جائے گا تو شدید گرمی ہو جائے گی، اس کو کلوز کرتے پھر آواز۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ نہیں ایگزوسٹ جو ہے نا، ایگزوسٹ نہیں ہے نا یہاں پہ، مسئلہ دراصل یہ ہے۔ ایگزاسٹ کے لیے موجود ہے۔ میں معذرت سر، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے تم فہیم لوگ بھائی، یار آرام سے رات کے 2 بجے بھی سکون سے نہیں بیٹھ رہے ہو یار۔ جی بھائی جان، ڈانٹ دیا میں نے اللہ کے طرف۔ سوال میں ہی آدھا جواب موجود ہوتا ہے، یقین کریں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن بلائنڈ ہو جاتا ہے، میرے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ اللہ معذرت احمد بھائی، سوال سے آ جاؤں دوبارہ؟ یہیں سے دوبارہ لیں، ٹھیک ہے۔ احمد بھائی یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ عصر اول وقت میں ادا کرنی چاہیے، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلک اہل حدیث، یعنی ہم جب عمرے پہ جاتے ہیں، خاص طور پہ حج پہ جاتے ہیں، تو دیکھتے ہیں عصر 3 بجے ہی ادا ہو جاتی ہے،
تو جو نئے عمراج کرنے والے ہوتے ہیں بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا چکر ہے. اور آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اثر جلدی ادا کرنی چاہیے، مگر پاکستان میں خاص طور پہ یہ دیوبند کے حوالے سے یا بریلوی کے حوالے سے یا احناف کے حوالے سے ہم بات کریں تو اثر بڑی دیر سے ادا کی جاتی ہے. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دیکھیں آپ نے جس طرح احناف کے موقف کے متعلق، احناف کا موقف تو ہے کہ جب سایہ اصلی غائب ہو جائے تو اثر کا وقت شروع ہوتا ہے. لیکن کیونکہ شوافے میں جو ہے، کیونکہ اہل حدیث مکتبہ فکر نے یہ شوافے سے اخذ کیا ہوا ہے کہ وہ جو ہے نا سایہ اصلی غائب ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے، وہ اثر کا وقت جو ہے نا اس میں داخل کر دیتے ہیں. تو یہ تو ہمارے ہاں تو ہمارا مسلک، کیونکہ جو میں فقہ انفی کی جو ہے نا نمائندگی کر رہا ہوں، تو ہمارے کہ جب سایہ اصلی غائب ہو جائے تو اثر کا وقت شروع ہوتا ہے اور اثر کی نماز پڑھی جاتی ہے. رہی بات آپ نے مسافر کے متعلق، احکام کے متعلق آپ نے سوال پوچھا تھا اس سے پہلے، تو مسافر کے متعلق، مسافر ہو یا مقیم ہو، وہ اتنی تاخیر نہ کرے کہ زرد مائل روشنی زائل ہو جائے، مطلب غروب آفتاب کی طرف وقت جو ہے نا پلٹ رہا ہو. عام فہم زبان میں، کیونکہ عوام ہمارے درمیان موجود ہیں، تو جیسا کہ ابھی رمضان المبارک کے ایام میں جو عصر کا وقت جو عموماً شروع ہو رہا ہے، تو کیونکہ رمضان المبارک میں ایام میں عصر کا مغرب کا وقت جو شروع ہو رہا ہے، مغرب کا وقت شروع ہو رہا ہے 6:32، 6:33 یا 6:30 بجے کے درمیان. تو آپ مغرب کا وقت شروع ہونے سے 20 منٹ پہلے نماز عصر ادا کر لیں تو یہ افضل وقت ہے. اگر نماز عصر میں اتنی تاخیر کری جان بوجھ کر کہ زرد مائل روشنی زائل ہو جائے تو اس صورت میں یہ مکروہ وقت میں داخل ہو جائے گا. تو جان بوجھ کر تاخیر نہیں کرنی چاہیے، یہ اس سے بچنا چاہیے. علی بھائی، سفر میں نماز کی کیا ترتیب ہے؟ سفر کے اندر جو ہے وہ نماز کی ترتیب یہ ہے کہ قصر جو ہے وہ کی جائے گی. قصر کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو جو ہے وہ کم کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب فتوحات وغیرہ ہوئیں اور سفر میں کے جو اسباب ہیں ان میں آسانیاں پیدا ہوئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ فرمایا تھا، حضرت عمر رضی اللہ، یا رسول اللہ اب قصر کا حکم جو ہے وہ واپس لے لیجیے، اب تو بڑی سہولیات ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بھئی اللہ کی طرف سے ایک دی ہوئی رخصت ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوا ایک تحفہ ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے، تو لہٰذا اس کو کیا کیا جائے، اس کو قبول کیا جائے. تو لہذا اور اسی طریقے سے بعض چیزوں کے اندر جو ہے وہ سفر کو جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ کیا نام ہے، یہ بھی بیان کیا کہ سافروا وصحوا، کہ سفر کرو صحت پاؤ گے. اور ایک اور حدیث کے اندر بھی ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے آپ جو ہے وہ سفر سے بچیں، کیونکہ یہ جو ہے تو دونوں طرح کی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے فوائد بھی بیان کیے گئے اور اس کے اندر آنے والی جو تکلیف ہیں اس کی بھی بیان کیا گیا کہ انسان اس میں سونے سے، کھانے سے، پینے سے، تمام چیزوں سے مانع ہوتا ہے. تو سفر کے اندر چونکہ ایک مشقت ہوتی ہے تو اسی لیے جو عبادات کے اندر بھی کیا کر دی گئی ہے، کمی کر دی گئی. جو 4 رکعت نماز والی جو ہوتی ہے نماز ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ 2 رکعت ہو جاتے ہیں. باقی جو 3 رکعت والی جو ہوتی ہے وہ 3 رکعت. باقی جو ہے کہ سنتیں وغیرہ جو ہے وہ نہیں پڑھی جائیں گی، اور جہاں تک وطر ہے وہ جو ہے وہ اس میں جو ہے پڑھے جائیں گے. ہاں اگر مثال کے طور پر مسافر ہے اور مقیم امام کے پیچھے اگر اقتداء اگر وہ کرے گا اس کی، تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ پوری نماز جو ہے وہ 4 رکعت نماز والی پوری پڑھنا پڑیں گی. ہاں اگر ایسا ہو کہ مسافر جو ہے وہ امامت کرائے اور جو ہے پیچھے جو ہے وہ مقیمین جو ہے وہ اس کی اقتداء کریں، تو وہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے پیچھے والے کو جو ہے وہ خلیفہ بنا کے کہ باقی 2 رکعت جو ہے وہ پڑھائے گا اور وہ جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ ہٹ جائے. تو یہ جو ہے وہ مختصراً جو ہے وہ مسافر کے سفر کے جو ہے وہ مسائل ہیں سفر کی نماز کے. اور مسافر وہ ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ کسی جگہ پر جاتا ہے تو وہاں 15 دن جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہاں رہنے کی جو ہے وہ نیت کر لے. اگر وہ نیت وہاں کر لیتا ہے تو پھر مسافر نہیں رہے گا، پھر وہ مقیم کہلائے گا. کتنا کلومیٹر بعد؟ اونٹ کے جو ہے وہ 4000 قدم جو ہے وہ تقریباً 48 کلومیٹر کا جو ہے 92 کلومیٹر تقریباً جو ہے وہ یہ تقریباً مسافت بنے گی. اونٹ کے 4000 قدم فقہاء نے جو لکھا ہے اس کا جو تفصیلات لکھی ہیں.
اور مختلف جو ہے وہ اس کے اندر 48 میل کے حساب سے جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ لکھا ہے، تو مسافر جو ہے وہ کہلائے گا۔ عصر کا وقت؟ عصر کا وقت جو ہے اصل میں دونوں طرف دلائل ہیں، احناف کے پاس بھی ہیں، ائمہ ثلاثہ ہیں، شوافع، حنابلہ اور اللہ آپ کو بھلا کرے موالک، تو یہ لوگ امام جو ہے احمد بن اصل حنبل۔ میں یہ تمام تینوں جو ائمہ اکرام ان کے اپنے دلائل ہیں احادیث، اور چونکہ اور جو ہے تقریباً جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ان احادیث کا جو ہے وہ ذکر ہے جس میں تاخیر کے اندر جو ہے وہ نماز جو ہے وہ پڑھی گئی ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ لیا ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ تاخیر کے اندر پڑھتے ہیں، اور تاخیر کے اندر جو ہے وہ اثر پڑھنے کے اندر جو ہے وہ فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ انسان جو ہے وہ نفل نماز جو ہے وہ نوافل وغیرہ جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے، کیونکہ عمومی طور پر جو ہے وہ عصر کے بعد جو ہے وہ نوافل وغیرہ کی جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتا۔ عصر کا وقت شروع ہونے پر نوافل ادا نہیں کیے جا سکتے، یا جب تک عصر کی نماز نہ پڑھ لیں اس کے بعد نوافل نہیں ادا کیے جا سکتے؟ عصر کی نماز اگر آپ نے مثال کے طور پر پڑھ لی تو اس کے بعد ادا نہیں کیا جا سکتے، اگر نہیں کری تو اس سے پہلے جو ہے نوافل وغیرہ جو ہے وہ ادا کیے جا سکتے ہیں، سجدہ تلاوت بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ اہل حدیث حضرات جو نماز جس وقت عصر کی پڑھتے ہیں تو آپ کے نزدیک بھی پڑھی جا سکتی ہے، ممنوع نہیں ہے، مگر بہتر یہ کہ دیر سے پڑھیں۔ اہل حدیث تو حضرات نے بھی جو اصل میں مسئلہ جو اخذ کیا وہ ائمہ ثلاثہ سے کیا ہے، اصل تو ائمہ ثلاثہ ہے تو جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، تو اس میں بھی جو وہ ہے جو کیا نام ہے آپس میں جو اختلاف ہے وہ حرام حلال کا نہیں ہے، جواز عدم جواز کا ہے، اگر کوئی ادا کر لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے کہ اس نے کوئی بہت برا کام کر دیا، تو ہر اختلاف جو ہے وہ سمجھنا پڑتا ہے، اختلاف کی نوعیت کو جو ہے وہ اصل میں سمجھنا پڑتا ہے۔ جی مشہدی صاحب آپ کا کیا موقف ہے؟ افضلیت غیر افضلیت کا فرق ہے۔ سفر کے احکام بڑی تفصیل سے ہیں، مختصراً یہ کہ دیکھیے ایک تو وہ شخص ہے جو کثیر السفر ہے تو اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا، اس کو نماز پوری پڑھے۔ کثیر السفر؟ کثیر السفر سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے نوری آباد میں سروس کر رہا 90 کلومیٹر، چونکہ اس کا روز کا جانا روز کا ہے تو اس پر یہ نہیں، پھر وہ ان کے نزدیک تو 15 دن وہاں رکنا بھی ضروری ہے۔ ایک شخص جو کثیر السفر ہے کسی بھی اعتبار متواتر روزانہ کے اعتبار سے، روز کے اعتبار سے سفر کر رہا ہے، اور حیدرآباد جا رہا ہے، نوری آباد جا رہا ہے، اسے کام ہے، اسے صبح جانا ہے شام کو آنا ہے، یہ شخص کثیر السفر ہے، تو اس کثیر السفر پر نماز پوری واجب ہے، پوری، اس میں قصر جو ہے کام نہیں آتے ہمارے یہاں۔ دوسری چیز پھر یہ آ جاتی ہے کہ اب ایک شخص یہاں سے کسی حوالے سے جا رہا ہے، حیدرآباد جا رہا ہے، نوابشی جا رہا ہے، کہیں جا رہا ہے، ملک میں جا رہا ہے، ملک سے باہر جا رہا ہے، ہمارے یہاں 10 روز کا ہے کہ 10 روز اس نے تہیہ کر لیا کہ میں 10 روز جو ہے حیدرآباد میں مقیم رہوں گا، تو اس پر بھی یہ چیز واجب نہیں، چاروں مکمل نماز پڑھنی ہے۔ جنرل معاملات ہے 2 روز کا، 3 روز کا، 5 روز کا، اس پر قصر واجب ہے، اور قصر اسی طرح سے کہ 4 کی 2 ہو جائے گی، مغرب کی پوری رہے گی، پھر باقی 2 ہو جائیں گی، یہ مختصر سے۔ عصر کی نماز کے بعد نوافل نہیں پڑھے جا سکتے؟ نہیں دیکھیے وہ تو ہم نے اس میں جواب دے دیا کہ عصر جو ہے جیسے اس کا سایہ اس سے بڑھ جائے گا تو عصر میں وہ داخل ہو گیا، اب عصر کی نماز پڑھنے سے بعد جتنے نوافل جتنے دن چاہے پڑھیں گا، فرائض پہلے پڑھیں، اس کے بعد نوافل جتنے دن چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ فقہ جعفریہ کے نزدیک عصر کی نماز کے بعد نوافل پڑھائے جا سکتے آرام سے، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، آپ فرائض ادا کریں، اس کے بعد جتنے دن چاہے پڑھیں، کوئی من نہیں۔ اچھا، فقہ جعفریہ کے نزدیک کوئی ایسا وقت جہاں نوافل کا پڑھنا منع ہو یا نماز کا پڑھنا منع ہو؟ نہیں ایسا کوئی، زوال کے وقت کے علاوہ؟ وہ تو ظاہر زوال میں کوئی نہیں پڑھے گا، اس کا ایسا کوئی، اس کے علاوہ کوئی ایسا وقت نہیں۔ اچھا، سوال ایک یہ ہے کہ حرم میں مدینہ شریف جاتے ہیں، مکہ شریف جاتے ہیں، وہاں ساخت ہو جاتی ہے، کتنے دنیا کے جتنے بھی حرم ہیں، چاہے معصومین کی زیارت پہ جائیں، چاہے رسول کریم کی زیارت پہ جائیں یا خانہ خدا میں جائیں، وہاں تمام چیزیں وہاں مکمل پوری نماز مختصر نہیں۔ یہ بڑا اہم سوال ہے، اکثر زائرین پوچھتے ہیں تو اس سوال کا جواب لینا ضروری تھا۔ ایک اور سوال یہ کہ اگر فقہ جعفریہ کے تحت مجھ پر قصر ہے، پڑھنی ہے میں نے قصر، مگر میں قصر کی اس رخصت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا،
میرا دل کر رہا ہے کہ میں مکمل نماز پڑھوں تو اجازت ہے؟ بالکل اجازت ہے، بالکل معاویت نہیں۔ یہی دونوں سوالات لے کر آپ کے پاس۔ پہلا سوال، حرمین شریفین میں کیا مکمل نماز ادا کرنی ہوگی یا مسافر کو؟ نہیں، وہاں پر میں نے بتایا نا کہ اگر 15 دن آپ وہاں ٹھہرنے کی نیت کرتے تو پھر آپ کیا ہو جاتے وہاں یعنی مقیم میں ہو مکہ جاتے۔ مدینے جا رہا ہوں، میں صرف 5 دن مکے میں ہوں، 5 دن مدینے میں ہاں، ہوں، تو تو میں پھر قصر ہی پڑھوں گا دونوں جگہ۔ ہاں، دونوں جگہ قصر پڑیں گے۔ اگر ساری زندگی آپ یہ کرتے رہے میں 5 دن یہاں ہوں 5 دن یہاں ہوں، آپ ساری زندگی کیا کہلائیں گے؟ مسافر آپ کہلائیں گے۔ ہمارے یہاں فقہ حنفی کے اندر جو ہے وہ کثیر السفر اور قلیل السفر کی جو بحث ہے وہ یہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو مسافر ہے، جو اس کی اگر اتنا جو مخصوص جو وہ ہے، یعنی کہ جو دائرہ کار ہے، اگر وہ طے کرتا ہے تو وہ مسافر ہی کہلائے گا۔ اس میں کثیر اور قلیل السفر کی جو ہے فقہ حنفی کے نزدیک اس کی جو ہے وہ کوئی وہ نہیں ہے۔ دوسرا سوال کہ اگر رخصت ہے مجھے، آپ کے نزدیک 15 دن سے کم کا میرا سفر ہے، 92 کلومیٹر سے زیادہ ہوں، 48 میل سے زیادہ ہوں میرا سفر، مگر میرا دل نہیں، میرا دل کر رہا ہے کہ میں عصر کی 4 رکعت پڑھوں، میرا دل کر رہا ہے میں ظہر کی 4 رکعت پڑھوں، یا میرا دل میں کبھی کبھی انسان کا دل ہوتا ہے نا کہ میں 4 رکعت ہی عشاء کی پوری پڑھوں، تو اس کی اجازت ہے یا پابندی ہے؟ نہیں، پابندی ہے، آپ کو پابندی کرنا پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ رہا ہے اللہ کی طرف سے یہ تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی جو رخصت ہے، اس کو جو ہے وہ آپ کیا کریں؟ اس کو منع کرنے کا اس کو مینڈیٹ جو نہیں ہے وہ آپ کے پاس؟ نہیں، آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے اس کے پاس۔ یہ آپ کو یہاں تک کہ جب سفر کی جو ہے وہ سہولیات میسر آ گئی تھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ جو قصر کے جو احکامات ہیں ان کو اٹھا لیجیے، آپ نے جو ہے وہ یہ انکار کر دیا، اور میں اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ایک انعام ہے یہ، اس کو آپ کیا کریں؟ اس کو تسلیم کریں۔ بالکل یہی سوال لے کے آپ کے پاس احمد رضا صاحب، علامہ صاحب۔ بالکل قصر کے متعلق علماء کا موقف یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کو رحمت قرار دیا اپنی امت کے لیے کہ نماز قصر کا ہونا، کیونکہ ایک مسافر پر، کیونکہ انسان طبیعتاً اگر دیکھا جائے ڈاکٹر صاحب، اگر انسان تھکا ہوا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی طبیعت کھانے کی طرف جلدی سے مائل نہیں ہوتی، اس کی طبیعت ہوتی ہے آرام کی طرف مائل ہونے کی، لیکن جو بندہ اگر تھکا ہو تو اس کی عبادت کی طرف جلدی سے طبیعت مائل نہیں ہوتی، کیونکہ قصر میں ایک آسانی یہ ہے کہ جہاں آپ کو 4 رکعت نماز فرض پڑھنی ہے وہاں پر آپ 2 رکعت نماز ادا کریں گے، تو یقیناً یہ مگر ایک دل چاہ رہا ہے مکمل نماز پڑھنے کا، تو اجازت ہے یا نہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جس بات پر شریعت نے حکم قرار دیا، یہ سننے کے لیے شریعت نے ترس گیا میں، شریعت نے حکم قرار دے دیا ہو، پورے رمضان ترس گیا میں یہ بات، شریعت نے حکم قرار دے دیا ہو، شریعت نے مقدم کر دیا ہو اس بات کو، مہر لگا دی ہو اس بات پر، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اس بات پر دلیل ہے کہ حضور نے فرمایا کہ 2 پڑھو تو 2 پڑھو، 4 پڑھنی ہے تو 4 ہی پڑھنی ہے، حضور نے فرمایا کہ عصر کو مغرب سے ملا کے پڑھو تو مغرب سے ملا کے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، تو جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا حکام آ گیا، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج سحری اچھی ہوئی ہے آپ کی ماشاءاللہ۔ اچھا دوسرا سوال یہ تھا، آپ کا حسن زن اچھا ہے، میں یہ گمان کر سکتا ہوں۔ حرمین شریفین میں آج کیا ادا کر سکتے ہیں مکمل نماز، یا وہاں پہ بھی وہی احکامات ہے؟ اگر 15 دن سے کم ہے سفر، 92 کلومیٹر سے ڈیفینیٹلی زیادہ ہے، 48 میل سے زیادہ ہے۔ بالکل یہی بات جیسا کہ حضرت نے کہا کہ اگر کسی کا ارادہ ہے 15 دن سے زیادہ رکنے کا تو اس صورت میں تو یقیناً وہ پوری مکمل نماز ادا کرے گا۔ کم ہو تو میں سوال یہ کر رہا ہوں، کم ہو تو یعنی اس پہ، یعنی اس وقت آ گیا ہے وہ، اس میں ریڈ زون میں آ گیا ہے کہ وہ مسافر ہے، اس نے 2 ہی رکعت پڑھی ہے، ظہر کی 2 عصر کی، اگر مقیم اور امام، اچھا اس میں ایک بات اور ہے جو رہ گئی تھی کہ اگر امام پڑھا رہا ہے پھر تو پڑھنی ہے، اس نے مقیم امام کی ابتدا میں پڑھ رہا ہے تو پوری نماز پڑھے گا، پوری پڑھنی ہے، اور اگر امام کے پیچھے نہیں پڑھ رہا وہ، یا مسافر کے پیچھے پڑھ رہا ہے، یا اکیلی نماز پڑھ رہا ہے؟ اگر دیکھیں مسافر اگر جماعت کرا رہا ہو، جیسا کہ حضرت نے پہلے بھی کہا تھا، اسی بات کو میں آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا، کنٹینیو کروں گا کہ اگر مسافر امام نماز پڑھا رہا ہے اور مسافر ہی مقتدی ہے، ٹھیک ہے، تو جس طرح مسافر امام 2 رکعت نماز پڑھائے گا اسی طرح مسافر بھی 2 رکعت نماز کی ابتدا کرے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر مسافر امام ہے اور مقتدی جو ہے وہ مقیم ہے، ٹھیک ہے، تو مسافر 2 رکعت نماز امام نے پڑھا دی، اب جو مقیم مقتدی ہے نا وہ 2 رکعت جب نماز امام نے مکمل کر لی اس کے بعد 2 رکعت جو زائد ہیں وہ مکمل کرے گا، جیسا کہ اس کو اس طرح لے لیا جائے کہ اگر میں نماز عصر میں شامل ہوا، میں نماز عصر کی 3ری رکعت میں اور 4تھی رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوا،
اب ظاہر سی بات ہے پہلی اور دوسری رکعت تو میری چھوٹ گئی تھی، اب جب امام نے سلام پھیرا تو میری پہلی اور دوسری رکعت چھوٹ گئی تھی. اور عوام اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر جس طرح امام نے پہلی اور دوسری رکعت میری امام سے چھوٹ گئی تھی، اقتدا میں نہیں پڑھی تھی، تو اسی طرح میں جس طرح یہاں امام کی اقتدا نہ کرنے کی وجہ سے میں ان 2 رکعتوں کو ادا کروں گا، اسی طرح یہاں پر مقیم امام مسافر امام کے پیچھے جو مقیم اقتدا کرنے والا ہے تو وہ بھی 2 رکعت اپنی ادا کرے گا، مکمل کرے گا. یعنی آپ کی جو جواب کو تھوڑا سا میں دیکھنے والے ناظرین کے لیے آسان کر دوں، آپ امپوز کریں گے اس کو کہ اگر 15 دن سے کم ہے سفر اور 92 کلومیٹر سے زائد ہے، 48 میل سے زائد ہے، تو چاہے وہ مکے میں ہو یا مدینے میں، اس نے مسافر والی ہی نماز پڑھنی ہے اکیلے. اگر امام مقامی ہے تو مکمل نماز پڑھنی ہے، اگر وہ امامت کر رہا ہے تو وہ جس طرح عصر ظہر عشاء کی 2 رکعت ہم دیر سے جوائن کرتے ہیں اور بعد میں 2 رکعت مکمل کر کے اپنی 4 پوری کرتے ہیں، تو وہ جو مقامی مسافر ہے، وہ مسافر تو سلام پھیر لے گا مگر وہ تیسری رکعت میں کھڑا ہو جائے گا، مکمل تیسری اور چوتھی رکعت. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ حرمین شریفین میں مکمل نماز ادا کریں. جی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس بات سے، کیونکہ فقہ جعفریہ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں اب آپ نے پوری نماز پڑھنی ہے، مگر احناف کے نزدیک پوری نماز نہیں پڑھنی، مسافر والی پڑھنی ہے. تو جو ایک نماز پڑھنے کا 70 نمازوں کا ثواب ہے حرمین شریفین میں، آئی تھنک کچھ یا 50,000 ہے، یہاں پر مکہ شریف میں زیادہ ہے، مدینہ شریف میں 50,000، مکہ شریف میں 1,00,000 نماز کے بعد 1,00,000 نماز. جی جی. تو کیا یہ مسافر والی نماز پہ بھی وہ ثواب ملے گا؟ دیکھیں بات ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے کہ نیت کے اوپر. نہیں دیکھیں حضرت وہاں، لیکن وہاں پر اس بات کی تخصیص نہیں ہے نا کہ اگر فرض پڑھے گا تو فرض کا ہی ثواب ملے. وہاں پہ رکعت کی تخصیص ہے کہ اگر 1 رکعت پڑھتا ہے تو 1,00,000 رکعت کا ثواب ملے گا. یعنی کہ جگہ کا اعتبار ہے، چاہے وہ مسافر ہو چاہے وہ مقیم ہو، 50,000 کا اور 1,00,000 کا جو ثواب ہے نہیں نمازوں کا ہے یا رکعت پہ ہے؟ یہ نمازوں کا ہے. آپ کہہ رہے ہیں رکعت پہ. آپ مجھے تھوڑا سا پہلے میں نہیں انہوں نے بھی وہی کہا ہے، وہ تھوڑا سا تفصیلاً جو ہے وہ اس کو بتائیں. علی بھائی تالی نہیں مارے نا یار. نہیں اصل میں دیکھیں وہ کنفیوز ہوگا دیکھنے والا ناظرین، جو یہ بات کچھ اور کہہ رہے ہیں مگر آپ یہ کہتے ہیں ہم ایک ہی کہہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا کہ رکعت کے اعتبار سے کہ 1 رکعت کا 70,000، دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں نماز ہوگا. یہاں پر نماز مکمل. بات یہ ہے کہ کان جو ہے وہ یہاں سے پکڑ لیا جائے، گھما کے پہلے مجھے ان کا ورڈک لینے دینا، آپ کی باری آئے گی تو میں آپ سے لیتا ہوں. احمد میں موقف دے دیتا ہوں حضرت، میں موقف دے دیتا ہوں. حضور علیہ السلام کے نے فرمایا کہ مدینہ شریف میں نماز پڑھنے والا اگر وہ 1 نماز پڑھتا ہے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور اگر مکہ مکرمہ میں پڑھتا ہے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. تو یہاں نیکیوں کی نیکیاں یہاں پر کاؤنٹیبل ہے نا، کہ اگر 1 نیکی مکہ شریف میں کرتا ہے تو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملے گا. ایک نماز سے مراد 1 ظہر کی نماز. یہاں پر نمازوں کی تخصیص نہیں حضرت، ثواب کے متعلق ہے مثال کہ اگر کوئی 1 نیکی کرتا ہے مدینہ شریف میں تو اس کو 50,000 نیکیوں کا ثواب ملے گا. اور میں نماز پڑھ رہا ہوں. پہلا سوال تو میرا یہ ہے آپ سے ایک عام مسافر کے نظریے سے کہ آیا میں نماز مکمل پڑھوں تو مجھے 50,000 ظہر کی مکمل نمازوں کا ثواب ملے گا، یا 1,00,000 مکمل نمازوں کا، 70,000 مکمل نمازوں کا ثواب ملے گا، یا میں مسافر والی جو نماز پڑھوں گا تو وہ اس نماز کا اس سے ملٹیپلائی ہوگا مسافر والی، یا رکعت پہ ہوگا یا نمازوں کے ثواب کے متعلق ہے. نماز کے ثواب کے متعلق ہے. نماز اگر پڑھے گا تو مکہ شریف میں 50,000 نمازوں کا ثواب اور مدینہ شریف میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب. مکے میں 1,00,000 ہے، مکے میں 1,00,000، مدینہ شریف میں 50,000 ہے. جی جی. مگر اس میں بھی کچھ احادیث ہیں جو سنائے کہ یہ تو ایک ہو گیا، مگر اس کے علاوہ بھی کچھ احادیث ہیں جس سے مدینہ کی فضیلت بیان کی گئی. اس پہ بھی ہم بات کریں گے کیونکہ رمضان شریف میں لوگ مدینہ شریف بہت زیادہ جاتے ہیں. علی بھائی جی کیا سوال کریں؟ سوال کرتے ہیں. اچھا جب سوال ان سے کیا تھا تو جواب آپ دے رہے تھے، اب آپ بھول گئے. سوال یہ ہے کہ میں مسافر ہوں اور میں دیوبند مسلک کے نزدیک مکمل نماز تو نہیں پڑھ سکتا. اب میں 1 ظہر کی نماز ادا کرتا ہوں صرف 2 رکعت، تو مجھے مسافر والی قصر والی نماز کا 1,00,000 کا ثواب ملے گا. ہاں جو حدیث کے اندر فرمایا گیا نا کہ ایک نماز کا ثواب جو ہے
وہ کیا ہے 1 لاکھ نماز 1 لاکھ کا ہے، جیسے مکے میں تھا. تو اس سے مراد نماز ہے، چاہے وہ مسافر ادا کرے چاہے وہ مقیم ادا یعنی کرے. اچھا اس سے پھر میں نے یہ اخذ کیا آپ کے جواب سے کہ نماز ظہر چاہے میں قصر ادا کروں یا مکمل نماز اس کا ثواب ایک ہی ہے ایک ہی ہے اور اس سے مطابق اس کے ملٹیپلائی ہوگا. مطابق. فقہ جعفریہ کے نزدیک حرمین شریفین میں نمازوں کا کتنا ثواب اور اس کی کیا ترتیب ہے؟ دیکھیے یہ تو ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ 50,000 یا 1 لاکھ. اگر آپ قربت سے نماز پڑھ رہے ہیں کسی بھی حد میں پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ حدیث یہ کہتی ہے 70,000 بھی ہے 70 لاکھ بھی، یہ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. وہ تو رحمت ہے، سراپہ رحمت، ان کی کریمی ہے. جتنا اجر دینا چاہیں آپ حرم شریف میں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. تو مختلف روایات ہیں، جیسے ابھی حضرت نے کہا 50,000 1 لاکھ، ہمارے یہاں 70,000 کی دیا اور 70 لاکھ کی روایت پر کیا وجہ ہے. بالکل صحیح آپ کی نیت اخلاص کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور دیکھیے بات یہ دیکھیے قصر کے لیے یا کسی بھی شریعت جو ہے وہ اس کا نام ہے رسول کریم نے جو حلال کیا وہ قیامت تک کیا، جو حرام قرار دے دیا وہ قیامت تک کے لیے حرام. اب رسول کریم کی حدیث کو پرکھنے کا قرآن ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں میں اختلاف نہیں، دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. بس جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس کو عمل صدق تسلیم کرنا ہے. ذاتی خواہش کو کی تکمیل کا نام شریعت نہیں ہے. شریعت وہ ہے جو پیارے رسول کریم نے کر دیا، بس وہی شریعت. اس پہ عمل کرنے کا نام شریعت ہے، ذاتی خواہشات کا نام شریعت نہیں. یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہوگا اور آپ اس پروگرام کو بڑی دل جمعی سے دل جوئی سے دیکھ رہے ہوں گے اور ہماری حوصلہ افزائی بھی کریں گے. اٹھ کے نہ جائیے گا. پھر ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھو انوار انوار رمضان ہے ہر سو، انوار رمضان، انوار رمضان ہر سو، دیکھو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو، انوار رمضان، انوار رمضان. ایک بڑا اہم سوال اکثر، کیونکہ پھر وہی بات آتی ہے کہ رمضان المبارک میں ہمارے شہری ہماری قوم جاگتی ہے، راتوں کو جاگتی ہے تو وہ سنتی ہے، جب سنتی ہے تو سوال کرتی ہے. مکمل اذان کے الفاظ احناف کے نزدیک کیا ہیں؟ مکمل اذان کے الفاظ احناف کے نزدیک کیا ہیں؟ سوال دوبارہ کنٹینیو کریں. اس سوال میں تو جو ہے نا مجھے تشویش یہاں سے شروع کرتا نا صحیح سمجھ آتا آپ کے. نہیں سر، میں یہاں سے شروع کرتا ہوں. مجری صاحب کی بات ایک کوالٹی یہ ہے کہ سوال کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں اور جواب بھی بڑا اچھا دیتے ہیں، تو پھر دوسرے احباب کو بھی آسانی ہو جاتی ہے. یہ روایات کی کہتی ہیں، مصدقہ روایات کہ 17 اذکار ہیں. اب اس میں حی علی خیر العمل موجود ہے، 17 یہ ہے 17 بار آپ نے تکرار ہے. جو اضافی کلمات اگر ہم احناف سے لیں یا شافی سے لیں جو فقہ جعفریہ میں ہیں، اگر وہ اضافی کلمات ادا نہ کیے جائیں جو ان کے نزدیک ہیں، تو کیا اذان مکمل ہو جاتی ہے؟ نہیں دیکھیے ہم فقہ جعفریہ کے نزدیک کسی دوسرے فقہ کی بات نہیں کر رہے. فقہ جعفریہ میں حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل اذان کا جز ہے
اس کو ملا کے 17 اذکار بنتے ہیں. دیگر مسالک 15 اذکار کرتے حیار الفلاح پہ آ کے تمام کرتے. ہم 17 کرتے اور اس کی تاریخ ملتی ہے صحیح بخاری میں بھی ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے. میرا سوال یہ تھا کہ اگر یہ 16 اور 17 مرتبہ تکرار نہ ہو تو اذان مکمل ہوگی؟ ہمارے نزدیک نہیں ہوگی. میں دوسرے کی نہیں بات ہوگی, کر رہا ہوں. میں آپ ہی کی بات کر رہا ہوں کہ نہیں ہمارے ہوگی. نزدیک. اور وہ علی ولی اللہ کا بھی ایک لفظ آتا ہے آئی تھنک اذان میں. دیکھیے علی ولی اللہ اذان کا جزو اذان ہے, اس کو آپ کو چونکہ ہمارا عقیدہ ہے, عقیدے کا اظہار کرنا بالکل ہے. ہم اس کا کچھ یعنی یہ دو اگر الفاظ شامل نہیں ہوں گے تو اذان مکمل نہیں ہوگی فقہ جعفریہ کے نزدیک. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بلکہ سمجھنا کیا ہے کہ آپ کے احناف کے نزدیک, دیوبند مسلک کے نزدیک اذان اگر یہ اضافی جو آپ کے نزدیک اضافی ہیں ان کے نزدیک مکمل ہیں, وہ تکرار کی جائے تو کیا اذان مکمل ہو جائے گی یا اس پہ اعتراض ہے؟ اب دیکھیے جیسے آپ نے ایک بات کی نا, اس کو اور تھوڑی سی وضاحت کر دوں. حی علی خیر العمل یہ ہمارے یہاں 2 بار بڑھ جاتا ہے. علی ولی اللہ یا علی حجت اللہ ہمارے یہاں بڑھ جاتا ہے. لیکن دیگر کے ہاں الصلاۃ خیر من النوم آ جاتا ہے فجر میں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا فجر میں آپ کے یہاں صلاۃ خیر من النوم نہیں ہے فقہ جعفریہ میں. جی اچھا, اب ایک سوال اور پیدا ہوا کیونکہ ماشاءاللہ مشہدی صاحب نے میری بھی رہنمائی فرمائی. صلاۃ خیر من النوم اگر یہ فجر میں نہ کہا جائے تو اذان مکمل ہو جائے گی فجر کی؟ پہلا سوال. نہیں, اس کو الصلاۃ خیر من النوم کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ یہ فرمایا تھا, اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر یہ فرمایا تھا کہ بھائی کیا ہی اچھے الفاظ ہیں, اور بلال اس کو جو ہے وہ اپنی کیا ہے اذان کا کیا بناؤ, جز بناؤ. تو اس کی جو ہے اس کو باقاعدہ طور پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید جو ہے وہ اس کو حاصل تھی. اور ہمارا جو فقہ ہے جو حنفی ہے ہمارے یہاں جو ہے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو چیز جو ہے وہ جس طریقے سے کر کے گئے تو اس کو اسی طریقے پر رکھنا جو ہے, اس میں کسی بھی طریقے کا اضافہ کرنا وہ نہیں. مختصر سا اسٹریٹ فارورڈ جواب, اگر الصلاۃ خیر من النوم شامل نہ ہو فجر کی اذان میں تو اذان مکمل ہو جائے گی یا نہیں؟ اذان جو ہے وہ نامکمل رہے گی, نامکمل رہے گی. لیکن یہ ہے کہ میرے اگر مثال کے طور پر کوئی کسی سے چھوٹ جائے تو ایسا بھول چوک میں تو معافی ہے مگر جان بوجھ کے پھر مکمل نہیں جو ہوگی ہے تو وہ مکمل نہیں ہے. اچھا, یہ جو ایک بات جو مشہور ہے نا کہ حضرت عمر نے ایڈ کیا تھا, تو یہ صحیح نہیں ہے. یہ حضرت عمر نے یہ بات کہی تھی کہ الصلاۃ خیر من جاتے ہوئے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پھر اس کو تائید جو ہے وہ حاصل ہو گئی تھی. تو گویا کہ اور نبی کے بارے اس کو یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, میں پھر دیکھنے والے ناظرین کے لیے تھوڑا سا آسان کر دوں جیسے بہت کہ سارے کوئی فجر کا وقت ہوگا, یہ میں ازمپشن کر رہا ہوں, ایک خیالی آپ اس کی تصدیق یا تردید فرمائیں گے کہ فجر کا کوئی وقت ہوگا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک یعنی وہ اذان کے لیے جا رہے ہوں گے یا اذان مکمل ہو رہی ہوگی اور لوگوں کو اٹھانے کے لیے کہہ دیا کہ آؤ نماز کی طرف, اس طرح سے کچھ الفاظ, تو پھر یعنی نماز دین سے بہتر ہے. یہ سن کے نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی اور اس کو نماز اذان فجر کا لازم جز قرار دیا. ایسا ہی ہے جی. اچھا, 4 تکرار جو فقہ جعفریہ میں ہے اگر وہ اذان میں اضافی کر دی جائیں تو اذان مکمل ہوگی, کامل رہے گی اذان؟ اب یہ دیکھیں کہ میں جو ہوں اپنے فقہ کا بتا سکتا ہوں. ہمارے یہاں فقہ حنفی کے نزدیک جو ہے نا, جیسے الفاظ جو مشروع ہیں حدیث کے اندر تو وہ ویسے ہی جو ہے وہ ادا کیے جائیں گے, اس کے اندر کچھ اضافہ نہیں. میرا تعلق دیوبند مسلک سے ہے, احناف کو فالو کرتا ہوں, مگر مجھے اچھا لگا اچانک جیسے ہم نے یہ دیکھا کہ اکثر ہمارے نوجوان محرم کے دن آتے ہیں تو وہ چلاتے ہیں نوحے وغیرہ گاڑیوں میں چلاتے ہیں, سنتے سناتے پڑھتے پڑھاتے نظر آتے ہیں, اچھی لگتی ہے, ایک چیز اٹریکشن ہوتی ہے. اس طرح اگر میں نے کہیں اذان سن لی اور مجھے وہ اذان کے الفاظ میرے ذہن میں رہ جاتے ہیں, کبھی میں اذان دوں تو میں الفاظ کہہ دوں, یا میں لاؤڈ اسپیکر پہ یا مسجد یا امام بارگاہ میں نہیں دے رہا, میں انڈیویجولی وہ اذان بیٹھ کے کہنا پڑھنا وہ الفاظ شروع کر دوں, تو اس کے اگینسٹ کیا کہتے ہیں احناف اور مسئلہ کہتے ہو؟ بھائی یہ ایک ایسی ہی بات ہے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ رکوع میں جائے اور تلاوت شروع کر دے, تو تلاوت
تو جو ہے وہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن وہ جو کیا نام ہے جو جگہ جس جگہ جو کہنے کی یعنی کہ جو مواقع ہے تو وہ مواقع نہیں ہے. تو اسی طریقے سے حی علی خیر العمل جو ہے تو بنسبت اپنے لحاظ سے بہت اچھی الفاظ بہت اچھے مگر اذان کا حصہ نہیں ہے، لیکن اذان کا جو ہے وہ حصہ یہ فقہ حنفی یعنی کے اس کو نزدیک جو ہے ہم وہ ایک اس کا لفظ کے نہیں ہے. اکثر سنتے ہیں جو آج اچھا میری پوری رمضان ٹرانسمیشن آتی ہو حی علی گئی خیر العمل مگر میں اگر نے کوئی ابھی تک شخص شرک اور بدعت کا لفظ نہیں سنا. یہ کتنا حسن زبردست ایک حسین پروگرام ہمارا جا رہا ہے، مختلف مکاتب فکر کے لوگ بیٹھے ہیں. یعنی اگر اس کو ہم یہ لفظ کہہ دیں کہ یہ بدعت کی طرف داخل ہو سکتا ہے اس کو جو ہے ایڈیشن، اصل میں بات یہ ہے کہ شریعت کے اندر جو سب سے زیادہ جس چیز پر بھی جو ہے وہ دیا گیا ہے نا، جو ہم اس چیز کو تو ذکر ہی نہیں کرتے ہیں، وہ بھی تو اصل میں ایڈیشن ہونی چاہیے کہ کسی ہماری جو ہے وہ لہجے سے، ہمارے الفاظ سے، اور اگر ہم کسی سے کسی بات سے اختلاف کر رہے ہیں تو اس سے بھی دل آزاری نہ ہو. جو اخلاقیات کا، جو معاشرت کا، جو اسلام کا جو سب سے بڑا جو دائرہ کار ہے وہ یہ ہے. تو ہم جہاں یہودیوں اور عیسائیوں کی بات آتی ہے تو وہاں تو ہم بڑے جو ہے با اخلاق بن جاتے ہیں. اور تو یہی رویہ ہمیں اگر کسی سے بھی اختلاف، میں یہ بات کہی تھی کہ پاکستانی پوری دنیا میں مشہور ہیں کہ یہاں پہ کرسچن اور یہاں پہ ہندو قوم، سکھ برادری بہت محفوظ ہے. اگر تھوڑا پڈا ہوتا ہے تو آپس میں ہی لڑتے ہیں. اور یہی وزارت مدنی امور کی جتنی بھی ہماری وہ ہوئی ہیں میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں تو وہاں پر ہم یہی کہتے ہیں، مطلب یار آپ کو کیا ہے، یہاں تو ہمارے آپس میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، یہاں پہ تو یہاں پہ تو سب مفت ہے. تو معاشرت کا جو اخلاقیات کو جو زاویہ ہے نا دل آزاری کا، تو معذرت کے ساتھ اس کو ہم نے بڑا چھوڑ دیا. ہمیں اگر بات کہنی چاہیے، پروگرام کا آپ اختتام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ بھئی جو کام بھی کرو اچھے طریقے سے، حسن اخلاق کے ساتھ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت. تو آپ دل آزاری کر رہے ہیں، کسی کا وہ کر رہے ہیں، تو آپ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کی جو بنیادی جو روح ہے آپ اس سے کیا ہے بالکل دور ہیں. سوال تو سمجھ گئے ہوں گے. جی حضرت، اذان کے کلمات 15 اور ہر کلمے کے بدلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہے کہ ہر کلمے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال میں 1,00,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. مطلب اگر کوئی بندہ دن بھر میں 5 اذانیں ہوتی ہیں نا ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی 5 اذانوں کا جواب دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 کروڑ سے زائد اس کی نیکیاں نامہ اعمال میں داخل فرما دے گا. ٹھیک ہے. اور اچھا اس میں سونے پہ سہاگا والی بات کہ فجر میں جو 17 کلمات ہوتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، جو ان کلمات کو بھی دہرائے گا مؤذن کی اذان کہنے کے بعد. اچھا الصلاۃ خیر من النوم کا بھی وہی ثواب ہے؟ جی بالکل وہی ثواب ہے. اگر کوئی ان کلمات کو بھی دہراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں میں. اب یہاں بات ہی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، ہم بات سوچتے ہیں کہ یار اب کسی بھی جگہ کسی بندے کو کاروبار میں انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے، بندہ دیکھتا ہے کہ یار کس جگہ 50,000 کا فائدہ ہوگا، کس جگہ 1,00,000 کا فائدہ ہوگا. جہاں 1,00,000 کا فائدہ ہونے والا ہو نا ڈاکٹر صاحب، انویسٹمنٹ کی جو ہے نا انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے بندے کا. ٹھیک ہے. اب جو قوم فجر میں سوئی رہتی ہے وہ فجر کی اذان کا جواب کیسے دے گی؟ ٹھیک ہے. آج ہم اکثریت میں ہو کے ذلیل اور خوار اس وجہ سے بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ آپ نے بالکل صحیح بات کہی، ساری رات جو ہے وہ جاگتے رہتے ہیں اور اینڈ جیسی فجر کا نماز فوراً سو جاتے ہیں سب جاگتے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پر عبادت کی راتوں کو ہم نے جاگنے والی رات کہتے ہیں. یہ بات غور طلب ہے. جو قوم آج جیسا کہ رمضان مبارک کی بابرکت راتیں ہیں، تو رمضان مبارک میں کرکٹ فیسٹیولز ہوتے ہیں بڑے، کون سا فیسٹیول اب نہیں ہوتا. لیکن حضرت یہاں میں یہ بات ضرور کوٹ کروں گا، کرکٹ فیسٹیول کو تو ایسے منایا جاتا ہے جیسے لگتا ہے کوئی تہوار آ گیا، وہ بھی رمضان میں آ گیا. اللہ کے بندے کی تو وہ راتیں تھیں کہ جن راتوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے تھے. اور یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ماننے والا، ان کی شریعت کو فالو کرنے والا، ان کے احکامات پر عمل کرنے والا، اس کو اذان کا جواب دینے کا ٹائم نہیں ہے لیکن کرکٹ فیسٹیول منانے کا ٹائم ہے. سر ہم انشاءاللہ ایک پروگرام کریں گے. یہ تو رمضان کی راتیں نہایت ہی اہم ہیں، مگر آپ کی بات سے مجھے یاد آئی چاند رات، کہ چاند رات میں ایسا لگتا ہے کہ واقعی شیطان کھل گیا ہو. اچھا اور عبادت وہ کتنی قیمتی رات ہے، اور اس قیمتی رات کو کس طرح ہم ضائع کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی جو بات ہے نا، میں اس کو کنٹینیو کروں گا. بالکل آپ نے اچھی بات کہی کہ اگر کوئی کاریگر کسی کارخانے میں کام کرتا ہو، کسی کمپنی میں کام کرتا ہو، جس دن اس کو پتا ہو کہ مجھے سیلری ملنے والی ہے، ہفتہ ملنا ہے آج، ٹھیک ہے، اس کی ڈیوٹی ٹائمنگ ہے 6 بجے. اگر سیٹ نے بول دیا نا کہ بھائی 8 بجے تک رکنا ہے تمہیں ڈیوٹی پر،
وہ 8 کے بولے گا حضرت صاحب دلچسپی دل جمعی کے ساتھ بھی کرے گا، حضرت صاحب 8 بجے کا 10 بجے تک رکوں گا، آج تو مجھے تجھے تو چائے بھی خود بنا کے پلاؤں گا، تیری گاڑی بھی صاف کروں گا۔ بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے یقین کریں اس قوم کی ترجمانی کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ جس دن عیدی ملنے کا دن ہے کہ جس کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے فرمایا کہ لیلۃ الجائزہ، یہ وہ رات ہے کہ جس رات ائمہ کرام کا معمول ہوا کرتا تھا کہ ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے تھے۔ جا رہا ناشی بھی سننی ہے، نجم بھائی انجم بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، سوال ادھورا رہ گیا، جواب ادھورا رہ گیا۔ سوال یہ تھا کہ الصلاۃ خیر من النوم اگر شامل نہ ہو اذان میں، اذان مکمل ہوگی؟ اذان دہرائی جائے گی، اذان دہرائی جائے گی اگر الصلاۃ خیر من دوبارہ دی جائے گی، دوبارہ دی جائے گی، یعنی وہ مکمل نہیں ہوگی اگر الصلاۃ خیر من النوم شامل نہ ہو۔ اگر یہ کلمات جو فقہ جعفریہ کی اذان میں شامل ہیں اگر وہ کوئی پڑھ دیتا ہے اذان کے وقت تو کیا اذان کامل ہوگی؟ دیکھیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکام پر عمل کرنا ہے، جتنا اللہ رسول نے ارشاد فرمایا ہمیں اس بات پر عمل کرنا ہے۔ ہم تو فقہ حنفی کے متعلق یعنی گنجائش ہے یا نہیں؟ گنجائش نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں ایک دفعہ پھر اس منظر کی طرف، اس لمحے کی طرف کہ جب ہم بالکل ایک سرور کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ، لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی جو ہے نا روح کی غذا ہے، مگر روح کی غذا نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، وہ محبت ان سے جن کے لیے یہ کائنات وجود میں آئی، محبت ان سے کہ جن کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی کام کرتے ہی نہیں، اگر کرتے ہیں تو میرے اللہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، ایمان والا تم بھی درود بھیجو۔ یعنی ابھی پچھلے پروگرام میں ایک انجم بھائی نے نعشی پڑھی، اس کا شعر تھا کہ جب میں درود پڑھتا ہوں تو میرے ساتھ اللہ بھی شامل ہو جاتا ہے، یعنی اللہ دنیا کے ہر کام سے مبرہ ہے، اللہ کو کسی کام، کسی نیکی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مگر عشق محمدی میں میرا پروردگار بھی درود پڑھتا ہے۔ تو یہ جو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ نعت گوئی کرنا، اور ان بچوں کا آپ یقین کریں جب مسجد قباء جائیں عمرے پہ تو اس کو دیکھ کے وہ واقعہ کسی سے سن لیں، سوشل میڈیا پہ سن لیں، پھر سن کے محسوس کریں، آپ کے رونگٹے کھڑے نہ ہوں تو کہنا کہ کیسے نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سفید اونٹنی، کس طرح ان بچوں نے ڈب بجائی، طلع البدر علینا، تو وہ کیا منظر تھا، وہ کیا لمحہ تھا۔ یعنی عشق محمدی یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، خواب میں آپ اذان دیتے ہیں، یعنی بشارت مکمل یہ کریں گے جو میں نے سنا، جو مجھے یاد، کہ نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے بلال کئی دن ہوئے تم نے ہمیں اذان نہیں دی، تو آپ عشق کا وہ عالم کہ آپ اٹھ کے مسجد نبوی کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، مدینے کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، یہ یاد نہیں ہے کہ آقا دو جہاں ظاہری طور پر اور دنیا میں موجود نہیں ہے۔ جب قریب پہنچے یاد آیا، غم میں غش کھا کے گر گئے، حسنین کرمین کو بلایا گیا، بڑا لمبا واقعہ پروگرام اینڈ ہو رہا ہے، شارٹ کٹ کیا میں نے، سب نے ریکویسٹ کی مگر آپ کی وہ ہمت طاقت نہیں تھی، آپ نے اذان نہیں دی، حسنین کرمین کو بلایا گیا، وہاں پر جب سفارش ہوئی نواسوں کی تو وہاں آپ مجبور تھے، آپ نے اذان دینا شروع کی۔ جب آپ نے اذان دینا شروع کی اور اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زبان مبارک پہ آیا حضرت بلال کے، تو گھروں سے عورتیں بچے دھاڑے مارتے روتے باہر آ گئے، عورتوں کو اپنے پردوں کا خیال نہیں رہا، دوپٹوں کا خیال نہیں رہا، عشق محمدی اسے کہتے ہیں۔ اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا گیا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غش کھا کے گر گئے، ایک غم کا، ایک رونے کا ایک ماحول تھا، یہ ہے عشق محمدی۔ ایسے بہت سارے قصے اس وقت ذہن میں آ رہے ہیں کہ وہ قصہ کہ جب ایک جنگ ہو رہی ہے، ایک عورت جنگ کے میدان کی طرف دوڑ رہی ہے، صحابہ اکرام آتے ہیں کہتے ہیں تیرا باپ مر گیا، وہ کہتی ہے چھوڑ، یہ بتا انا سالم تھا یا رسول اللہ، بولتے تیرا بیٹا شہید ہو گیا، بولا یہ چھوڑ، یہ بتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، تیرا شوہر شہید ہو گیا، بولا یہ چھوڑ، یہ بتا نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں۔ مختصر یہ کہ اللہ نے کہہ دیا اے محمد کہہ دیجئے جب تک آپ یعنی آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم جان مال آل اولاد سے زیادہ عزیز نہیں ہوں گے، جب تک
تم ایمان والے نہیں ہوگے، اور جب تک ایمان والے نہیں ہوگے جنت میں نہیں جاؤ گے۔ اللہ کرے کہ ہماری کیفیتیں بھی یہ اور یہ کلام سننے کے بعد کیفیت طاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 شعر میں منقبت کے پڑھوں گا، اس کے بعد میں 4 شعر نعت شریف کے پڑھوں گا، انشاءاللہ سوال لکھا آئے گا انشاءاللہ۔ حسین حق کا نگہبان ہے خدا کی قسم، حسین حق کا نگہبان ہے خدا کی قسم، حسین دین ہے ایمان ہے خدا کی قسم، بس ان کی ذات کی تعریف اس طرح سمجھو، بس ان کی ذات کی تعریف اس طرح سمجھو، مثال سورہ رحمان ہے خدا کی قسم، مثال سورہ رحمان ہے خدا کی قسم۔ نعت شریف۔ رحمت عالم تمہاری کیا نرالی شان ہے، رحمت عالم تمہاری کیا نرالی شان ہے، خالق یکتا بنا کر آپ خود قربان ہے، خالق یکتا بنا کر آپ خود قربان ہے، رحمت عالم تمہاری کیا نرالی شان ہے، اور ایک آیت کا بھی ثانی کوئی لا سکتا نہیں، ایک آیت کا بھی ثانی کوئی لا سکتا نہیں، یہ خدائے لم یزل کا معجزہ قرآن ہے، اور 7 پشتیں بخش دی جائیں گی اس کی حشر میں، 7 پشتیں بخش دی جائیں گی اس کی حشر میں، جس کے گھر میں ایک بچہ حافظ قرآن ہے، جس کے گھر میں ایک بچہ حافظ قرآن ہے، رحمت عالم تمہاری کیا نرالی شان ہے۔ اور یہ شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ خوش مزاجی خندہ پیشانی سراپا عاجزی، خوش مزاجی خندہ پیشانی سراپا عاجزی، مصطفیٰ کے چاہنے والوں کی یہ پہچان ہے، مصطفیٰ کے چاہنے والوں کی یہ پہچان ہے، رحمت عالم تمہاری کیا نرالی شان ہے۔ اور مقطع سماعت فرمائیں۔ نعت لکھنے اور درود پاک پڑھنے کی روش، نعت پڑھنے اور درود پاک پڑھنے کی روش، اپنی بخشش کا تو انجم بس یہی سامان ہے، اپنی بخشش کا تو انجم بس یہی سامان ہے، رحمت عالم تمہاری کیا نرالی شان ہے۔ بہت شکریہ۔ ہر جمعہ ہفتے اتوار کی صبح 10:05 پر رمضان المبارک میں رمضان ٹرانسمیشن لازمی دیکھیے گا تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر، بائی دا نیم آف برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم دیکھیں، لائک شیئر سبسکرائب کریں، شکایات دیں، سجیشنز دیں،
मशवरे दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो